صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں پائیں۔ لیکن میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمیں بھی نہیں بھولی، انہوں نے اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد فرمایا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے کیونکہ آپ کی دعاؤں سے ان کو سکون ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی دعائیں دی ہیں، لیکن ہم ان دعاؤں کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان دعاؤں کے مستحق کیسے بن سکتے ہیں، آج ہم اسی اعمال کے متعلق انہی اعمال کے متعلق بات کریں گے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چند اعمال بتلائے ہیں۔ پہلا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جس کی بدولت ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مستحق بن سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے شخص پر جو آدمی عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے۔ تو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو اگر ہم یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، یعنی عصر کے فرضوں سے پہلے یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مستحق بن سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ دوسرا عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے مرد پر، ایسے شوہر پر جو رات کو بیدار ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر یہ اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، یہ خود بھی پڑھتا ہے، اپنے گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی رضا کی خاطر وہ بھی نماز پڑھ لے۔ اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسی عورت پر جو رات کو بیدار ہوتی ہے، محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اٹھتی ہے اور وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اور وہ خود اکیلی وہ خود نہیں پڑھتی بلکہ اپنے گھر والے کو بھی جگاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر رحم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے شخص پر کہ جو آدمی بات کرتا ہے تو خیر کی بات کرتا ہے، بھلے کی بات کرتا ہے، نہیں تو پھر خاموش رہتا ہے۔ تو اگر ہم بھلے کی بات کریں، نفع کی بات کریں، فضول باتوں سے بچیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مستحق ہم بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسے شخص پر جب وہ کوئی چیز بیچتا ہے تب بھی نرمی والا معاملہ کرتا ہے، جب کوئی چیز خریدتا ہے تب بھی نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تب بھی نرمی والا معاملہ کرتا ہے۔ تو جس آدمی کے اندر یہ صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم فرمائے۔ تو ہم معاملات کرتے وقت اور کسی چیز کے مطالبہ کرتے وقت اگر ہم نرمی کا مظاہرہ کریں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے مستحق بن سکتے ہیں۔